کہنے کو ایسے مناظر ہیں، لیکن ایک ایسی پیش رفت ہوئی ہے کل ریاض میں کہ جس نے آج پوری دنیا کے میڈیا آؤٹلیٹس میں چاہے وہ پرنٹ ہو الیکٹرانک ہو ہیڈ لائنز بنائے رکھی ہیں. ہر کسی نے اپنے اپنے زاویے اپنے تجزیے کیے ہیں اس پر، لیکن ایک ایسی خبر ہے جس کو دنیا کے کسی بھی کونے میں اگنور کرنے کے قابل نہیں سمجھا گیا. کہیں سے تو ہم ایک بار پھر رونے پٹنے چیخنے ہائے لٹ گئے برباد ہو گئے کیا کر دیا کی آوازیں آئیں، یعنی کہ بھارت سے وہ وہاں 10 مئی کے بعد سے کچھ ایسا ہی ماحول ہے. بس وہ 10 مئی سے جو خوشیاں روٹھی ہیں ان سے تو بس اب کیا کریں. کھیل کے میدان میں بھی پستی ہوتی ہے، یعنی کھیل کے میدان میں خالصتاً کھیل میں ان کی ٹیم اچھی ہے وہ تو مانتے ہیں، لیکن وہاں بھی جب وہ سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں ہی پستی ہوتی ہے. اور خیر وہ تو بہت چھوٹی بات ہے، اور ہر میدان میں بس اب سفارتی ہو عسکری تو ہو ہی گیا، فضائی ہو زمینی، وہ بس پستی ہی پستی ہے اور ناکامی ہی ناکامی ہے. سو یہ ایک ایسی آج کے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے. ایک تو ابتداً آپ کو ذرا کوئکلی دکھاتے ہیں اس کو انٹرنیشنل میڈیا نے کس طرح کور کیا ہے، انہوں نے اس پہ کیا کیا ہیڈ لائنز لگائی ہیں. پھر کوشش کریں گے سمجھنے کی، ایکسپرٹس بھی ہوں گے ہمارے ساتھ جو ذرا سمجھائیں گے کہ اس معاہدے کا سادہ الفاظ میں مطلب کیا ہے، اس کی امپلیکیشنز کیا ہے. گورنمنٹ کا اوپینین بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ذرا بہت سارے اور اینگلز میں اس میں کوشش کریں گے. تو ذرا پہلے کوئکلی دیکھ لیجئے کہ عالمی میڈیا نے کس انداز کی شہ سرخیاں اس پہ لگائی ہیں. پاکستان اور سعودی عرب نے کل ریاض میں تاریخی اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ جسے ہم ایس ڈی ایم اے کہہ رہے ہیں پر دستخط کیے، اور دونوں ممالک نے اس کی ہائی لائٹ یہی ہے، ہیڈ لائن اس کی یہی ہے اور بہت بڑا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ایک پر حملہ دونوں پر حملہ تصور کیا جائے گا. یہ سب سے اس میں امپورٹنٹ بات ہے. عالمی میڈیا نے اسے علاقائی جیو پالیٹکس میں ایک اہم موڑ قرار دیا ہے، خاص طور پر پاکستان بینگ اے نیوکلیئر پاور، بینگ اونلی اسلامک نیوکلیئر پاور، اس اینگل کو بھی عالمی میڈیا نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا. رائٹرز کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے سعودی عہدیدار نے رائٹرز کے مطابق کہا ہے کہ یہ جامع دفاعی معاہدہ ہے جو تمام فوجی ذرائع پر مشتمل ہے. الجزیرہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے دہائیوں کی سیکیورٹی شراکت کی مضبوطی ہے. اس سے یہ بھی بات ہائی لائٹ ہوتی ہے یہاں پہ، آپ دیکھیے کہ یہ ہو سکتا ہے کچھ واقعات نے کیٹلسٹ کا رول ضرور پلے کیا ہو، لیکن صرف جو حالیہ یعنی یہ ایسا نہیں ہے قطر والا واقعہ ہو گیا اور یعنی تھوڑے دنوں پہلے واقعہ ہوا اور سب مل کے بیٹھے اور آج یہ ہو گیا. جب اتنی کوئی بڑی چیز ہوتی ہے تو ویسے بھی بغیر کسی معلومات کی بھی آپ یہ تجزیہ کر سکتے ہیں کہ اس میں یہ تو سکتا ہے کہ ایک واقعہ نے کیٹلسٹ کا رول پلے کیا ہو، لیکن یہ بہت سالوں پرانی کوئی کاوش یا کوئی تھاٹ پروسیس چل رہا ہوگا جو کہ آ کر میچور ہوا ہے. تو الجزیرہ بھی کہہ رہا ہے کہ دہائیوں کی سیکیورٹی شراکت کی مضبوطی ہے، اور جہاں کہا ہے کہ جہاں حملہ ایک ملک پر دونوں ممالک پر شمار ہوگا. الجزیرہ نے یہ بھی کہا ہے کہ واٹر شیڈ مومنٹ ہے یہ جو سعودی ایران تناؤ اور اسرائیلی جارحیت کو متاثر کرے گا. فائنینشیل ٹائمز کہتا ہے کہ یہ معاہدہ نیوکلیئر اگین آپ دیکھیں نیوکلیئر اینگل آ گیا، نیوکلیئر ہتھیاروں سے لیس پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کا دفاعی اتحاد ہے. بلومبرگ کیا کہتا ہے؟ معاہدے کو بلومبرگ نے تمام فوجی ذرائع پر مشتمل جامع معاہدہ اور علاقائی جیوپولیٹیکل توازن میں تبدیلی کا اشارہ، یعنی بلومبرگ سمجھتا ہے کہ یہ اٹ از ناٹ اونلی اباؤٹ پاکستان اینڈ سعودی عربیہ، بلکہ یہ ایک علاقائی حوالے سے کوئی نہ کوئی ایک امپیکٹ کریٹ کرے گا. واشنگٹن پوسٹ لکھتا ہے سعودی عرب نے پاکستان کی نیوکلیئر صلاحیتوں کی وجہ سے یہ معاہدہ کیا، اگین نیوکلیئر اینگل، اور یہ معاہدہ خلیجی ممالک کی امریکی انحصار کم کرنے کی کوشش ہے، خاص طور پر قطر حملے کے بعد. دی گارڈین نے اسے خلیجی ریاستوں کی امریکہ پر بڑھتی تشویش کا عکاس اور پاکستان کی فوج کی اہمیت پر زور قرار دیا ہے. سی این این نے کہا ہے امریکہ کی کمزور سیکیورٹی ضمانتوں کا نتیجہ ہے یہ، اور خاص طور پر قطر پر حملے کے بعد یہ معاہدہ سعودی عرب کی جوہری طاقت پاکستان سے دفاعی مدد لینے کی ضرورت ہے. مڈل ایسٹ آئی کے مطابق سعودی عرب کی امریکہ سے ناکامی کے بعد یہ معاہدہ ایک اس انداز سے آگے بڑھا ہے، اور اسی طریقے سے مختلف ممالک نے اس پہ بہت سارے تجزیے کیے ہیں. ایک بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ بھی، باقی ایکسپرٹ سے زیادہ اوپینین لیں گے، کہ یہ بھی شاید یعنی جس طرح اس کو انڈر ریٹ کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے. بالکل ویسے ہی اس کو ایک اور تناظر میں لے جا کے بھی لے جانا شاید ٹھیک نہ ہو. یعنی پاکستان نے ہسٹوریکلی بھی چیزیں بتا دی کہ پاکستان نے اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کا اگر کبھی بھی ہسٹوریکلی بھی کوئی بھی کام کیا ہے تو وہ انڈیا سینٹرک ہی ہوتا ہے، بیکاز آف ویری آبویس ریزن. ہسٹوریکلی ہمیں جب بھی دفاع کے حوالے سے کوئی چیلنج آیا جس کو الحمدللہ تگڑے انداز سے نمٹا ہے، اور 10 مئی کو جو کیا ہے وہ پوری دنیا اس کو جانتی ہے، اور یہ ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے پروف کیا ہے کہ ہم ایک ایسی دفاعی صلاحیت رکھتے ہیں اور ایسی عسکری صلاحیت رکھتے ہیں کہ اپنے سے بظاہر بہت بڑے ملک رقبے کے لحاظ سے
ظرف کے لحاظ سے تو 1 کروڑ گنا چھوٹے اور پست ملک، لیکن اپنے سے بہت بڑی جمہوریت کا دعویٰ کرنے والے ملک، اپنے سے بہت زیادہ دفاعی بجٹ کا دعویٰ رکھنے والا ملک، لیکن ہے دفاع کے حوالے سے اگر ہمیں کبھی کوئی چیلنج آیا ہے جس سے نمٹا ہے الحمدللہ تو وہ یہیں سے آیا ہے. سو بظاہر مجھے ایسا لگتا ہے جو سیکورٹی ایکسپرٹ سے بات کر کے کہ پاکستان کے اینگل سے اگر کم از کم اس کو دیکھیں تو یہ ایک انڈیا سینٹرک معاہدہ ہے. اس میں کوئی مطلب ظاہر ہے ہم نے تو انڈیا کے معاملے میں کتنا میچور اسٹیٹ ہونے کا ثبوت دیا کہ ہم بار بار کہتے رہے کہ ہم کوئی ایگریشن نہیں چاہتے، ہوا تو اس کا جواب دیں گے اور ہم نے ایگزیکٹلی پھر یہی کیا. تو یہ کوئی اور اس کا وہ اینگل نہیں ہے کہ ہم ادھر بھی چلے جائیں گے اور ہم ادھر بھی چلے جائیں گے اور ہم ادھر بھی اٹیک کر دیں گے، ادھر بھی کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. نہیں، ہمیں ایک ڈائریکٹ تھریٹ ہے ایک ملک سے، اسے ہم بارڈر شیئر کرتے ہیں اور پھر کوئی جارحانہ مقاصد نہیں ہے، لیکن انڈیا کے تناظر میں ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. اور ایون سعودی عرب بھی ظاہر ہے، 2 ذمہ دار ریاستوں کے درمیان معاہدہ ہو رہا ہے، ایسے کوئی ملک نہیں ہے چلتے پھرتے. اور سمجھ میں آتا ہے انڈین میڈیا اگر آج آپ دیکھیں تو جو شور مچا ہوا ہے، چیخ و پکار، ایک صفحے ماتم ہے، وہی بڑا مزیدار. ایون فائنینشیل ٹائمز کہتا ہے کہ 2 سال سے معاہدہ زیر غور تھا، وچ اگین ٹیلز کہ ایسا نہیں کہ ایک ایونٹ نے ہوتا ہے اس کو ٹریگر کیا ہو، لیکن ایک ایونٹ کے بعد پورا ایک تھاٹ پروسیس بنائے اور آگے چلے. نہیں، پاکستان کے ذہن میں کہ پاکستان کو اپنے دفاع کے حوالے سے کیا کیا چیلنجز ہیں اور اس تناظر میں ہے یہ.